جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے، اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے اس کے لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے ماحول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا، اب اس سے خود چھٹکارا چاہتا ہے، چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کے علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں درست ہو پاتا۔ تو یہ ناجائز شہوات کے غلبے کو توڑنے کے لیے کمال تاثیر اس کے اندر ہے۔ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، یہ مبتلا بھی وہ شخص خود پڑھے، اگر پڑھ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے 1000 دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے، اس پہ دم کر دیا کرے۔ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غلبہ شہوت ہے، کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیتے، اندر سے پاک کر دیتے۔ حضرت یہ بہت بڑی بات، مطلب بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مبتلا ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، کہہ نہیں اور ان کی سکتے، فیملی بھی کہہ نہیں کہہ سکتی، نہیں بچے سکتی، خاص طور پر بالکل، ینگسٹرز۔ بالکل بالکل، تو اس کے لیے بہت زبردست یہ جی۔ یہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے، دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسا مقدمہ ہے، اب انسان پر خوف ہراس آ رہی ہے، تو مسلسل یا قدوس کا ورد رکھیں، تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ جو بھی اسے اٹیک کیا، جو حملہ کیا، مقدمہ کیا، کچھ بھی کیا ہے، بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ بس اس کا ورد کثرت سے رکھیں، یہ یا قدوس، کمال، یہ اس میں تاثیر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی ضروری بات ہے۔ ضروری بات۔ اور آج کے ایسے احوال پیش آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو یا قدوس، آج کا کوئی کالا گورا پیچھے پڑ گیا، کوئی چور چکا پیچھے پڑ گیا، بس دوڑتے جاؤ یا قدوس پڑھتے جاؤ، فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لے جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس میں بڑی تاثیر۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے، اور عام طور پہ سفر میں تھکتا ہے آدمی، تو یا قدوسو کو کثرت سے پڑھتے رہیں سفر میں، تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ دور سے دور منزل پہ اتریں گے تو حیران ہوں گے کہ یار میں بالکل ہلکا پھلکا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ سفر کے تھکاوٹ کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر، تو یا قدوس کا ورد رکھیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں، آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، تو 319 مرتبہ یہ یا قدوسو کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دے کسی طرح۔ اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا تو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، تو بس یہ 319 دفعہ، اور یہ 11 دن آپ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ کیا واہ، اور گھروں میں بھی ہوتا ہے، بعض رشتے ایسے ہیں ہسبینڈ ہے بیوی پر مہربان نہیں ہے، جی، سارے اپنے خاندان پہ بہن بھائیوں پہ مہربان ہے، بیوی پر نہیں ہے، تو بیوی کو ضرورت ہے، تو یا قدوسو 319 دفعہ پڑھ کے شیرینی کھلا دے۔ تو کیا ہسبینڈ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل، اگر بیوی مہربان نہیں ہے تو جناب وہ بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی، یہ بالکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے گی۔ اور ایک اس کا ہے کہ اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کہ یار بس یہ غلاظتیں انسانی ختم ہو جائے، فرشتوں والا غلبہ ہو جائے، عبادت کا ذوق مل جائے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سبون قدوسن، یہ 2 لفظ سبون قدوسن جو ہے، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے اس کھانے کے اوپر سبون قدوسن پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہے اور کھاتا رہے، جس لقمے کو کھایا اس پہ پڑھ کے پھونکا کھا لیا، پڑھ کے پھونکا کھا لیا، تو لقمے پہ دم دم کر کر کے کھاتا رہے۔ چند جمعے نہیں گزریں گے تو اس کے اندر جو ہے عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ صفت بن جائے گا، عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جناب زبردست میں تاثیر ہے، یہ کرے۔ اور ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل اب چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے۔ تہجد کے وقت میں 1000 مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا ہے، یا قدوس یا قدوس۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں، اور جب وہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری جو ریشے سے نکالنی مقصود ہے، ریشے سے نکل جائے گی۔ انسان 41 دن پابندی سے کر لے، کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس میں زبردست تنظیم ہے اسلام کے اندر۔ اور آج کل جو بہت آسان ہے کہ رمضان میں تہجد میں سحری میں اٹھتا ہی آدمی، بس وہ سحری کے وقت میں اٹھ کے 1000 دفعہ یہ پڑھ کے دم کر لے، پانی پی لے، بس انشاءاللہ جسم کے ریشے سے کیسی بھی مرض ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں۔ حضرت کلیریفیکیشن چاہوں گا تہجد کی، تو تہجد کا جو وقت ہے سحری کے وقت، وہ فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، فجر کی نماز سے پہلے کا۔ جب آپ اپنا کھانا بنا روکتے ہیں سحری، بس وہی فجر کا وقت ہے، اس سے پہلے تہجد، اس سے پہلے کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا اس کو سنا
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور عبادت کا ذوق عطا فرما دیں گے اور عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں اگر کوئی مرض بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرما دیں گے اور جو دوائیں وہ مؤثر ہو جائیں گی, اس کو فائدہ پہنچے گا. تو خواب میں بھی اس کے لیے اچھی بشارت ہے. حضرت آپ ہر اتوار کو طرز زندگی بیان کر دیتے ہیں الحمدللہ کہ صحیح طرز زندگی کیا ہونا چاہیے. آج جو آپ نے بیان کر دیا اس میں جو چیزیں مجھے یاد رہ گئیں وہ یہ کہ ایک تو مجھے بڑی ایک چیز اچھی لگی, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے, آپ کا کوئی دشمن ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں خاص طور پہ ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف اور ڈر محسوس ہو کسی بھی ایسے انسان سے جو کہ غلط قسم کا ہو, تو وہ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو آسانی سے گھر پہنچ جائیں گے. یہی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل کے بچوں کے لیے جو ایڈکشن کی بات ہے, اگر وہاں والدین یہ کام شروع کر دیں تو بچوں کی ایڈکشن ختم ہو جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو آلریڈی دعائیں دے رہے ہیں یہ بات سن کے, کیونکہ یہ پرابلم ہے ہر کمیونٹی میں, یہ پرابلم ہے. تو یہ بات ہو گئی. پھر دوسرا, اگر کوئی اور دشمن ہے, آپ کو خوف ہے کسی چیز کا, خوف طاری رہتا ہے, اس کے لیے اس میں علاج ہے. پھر بیماریوں کے لیے اس میں علاج ہے, اور کتنی آسان بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تعلیم, یہ نالج اس پروگرام میں جو آپ ہمیں دے دیتے ہیں, یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور کیونکہ آسان ہیں یہ باتیں, تو بہت خوب.